بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر سید مظہر عباس رضوی ہے اور میں پچھلے 25-26 سال سے شعبہ اطفال میں کام کر رہا ہوں اور ایک مقامی ہسپتال میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پہ اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے بچوں میں بخار۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ بخار ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں بچوں کا جسم کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے جب والدین اور ان کے بچے کو اس پرابلم کا شکار ہوں بچے، تو مائیں خاص طور پہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچوں میں بخار ایک ایمرجنسی ہے اور اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، مگر اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بخار کیا چیز ہے۔ میرے 25-26 سالہ تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ اکثر خواتین سر پہ ماتھے پہ ہاتھ لگا کے اسے گرم محسوس کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ بخار ہو گیا ہے، اور بعض خواتین جو ہے وہ ہر بات کو بچہ کھا نہیں رہا بخار ہے، بچہ رو رہا ہے زیادہ اس کا مطلب ہے کہ بخار ہے، بچہ چڑچڑا ہے، بچہ بیمار لگتا ہے تو بخار ہے۔ سائنٹیفک اصطلاح میں بخار 98.6 ڈگری فahrenheit سے زیادہ اگر ہو جو تھرمامیٹر پہ آئے تو اس کو بخار کہتے ہیں، اور اس کو جانچنے کا طریقہ سوائے تھرمامیٹر کے کچھ بھی نہیں ہے، مگر اکثر لوگ اس کے ساتھ دوسری علامات ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ سر گرم ہو جاتا ہے، آنکھوں کو یہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں بخار ہے۔ اور ہمارے مصروف ڈاکٹر حضرات بھی اکثر کلینکوں میں بھی بغیر ٹیمپریچر لیے بچے کا ماں سے بات سن کے کہ بخار ہے فوری طور پہ اینٹی بائیوٹک شروع کر دیتے ہیں، جبکہ بخار اور اینٹی بائیوٹک لازم اور ملزوم نہیں ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بخار ہے کیا، اور تھرمامیٹر ایک بہت معمولی سی چیز ہے۔ اب تو ڈیجیٹل تھرمامیٹرز بھی آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ نارمل درجہ حرارت کیا ہے۔ معمولی وائرل انفیکشنز میں 100 اور بعض اوقات 101 بخار بھی ہو جاتا ہے، جو سمپل بروفن پیراسیٹامول کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک آدھ دن کے استعمال کے بعد کسی اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا بخار بیماری ہے؟ آپ عام لوگوں سے پوچھیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بخار بیماری ہے۔ بخار بیماری نہیں ہے، بخار بیماری کی علامت ہے، اور شاید کوئی ایسی بیماری نہیں جس میں بخار نہ ہوتا ہو۔ ہر بیماری میں، آج کی جدید بیماریاں لے لیں آپ، ڈینگی فیور لے لیں آپ، کورونا وائرس لے لیں، اور پرانی بیماریوں میں ٹی بی سے لے کے کینسر سے لے کے گلا خراب، نزلہ، زکام، پیشاب کا انفیکشن، بوائلز اور خسرہ اور ووپنگ کف، مطلب کوئی بیماری نہیں ہے جس میں بخار نہ ہوتا ہو۔ تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم سب میں پہلے اپنے بچے کا نارمل درجہ حرارت معلوم کرنا شروع کریں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہاتھ سے کبھی بھی نہیں ٹیمپریچر لینا، اور تھرمامیٹر سے ٹیمپریچر لے کر اس کے بعد اس کو ریکارڈ کرنا چاہیے، یعنی کاغذ پہ لکھنا چاہیے، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں اکثر کہ صبح کتنا ٹیمپریچر تھا، شام کو کتنا تھا۔ اور آج جو بخار شروع ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ معمولی نزلہ زکام ہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پرسوں ہفتے بعد پتہ چلے کہ یہ تو ٹائیفائڈ کی وجہ سے ہے، یا 1 مہینے تک علاج ہوتا رہے اور پتہ چلے کہ جی یہ تو ٹی بی کی وجہ سے تھا۔ پہلے دن تو کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ بخار کس وجہ سے ہے، اور یہ بخار بیماری نہیں، علامت ہے۔ ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر بچے کو ہوتا ہے، روز ہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پھر اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ اسے ڈاکومنٹ کریں، اور گھر میں پیراسیٹامول یا بروفن رکھیں۔ بچوں میں بخار اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ تیز بخار کے ساتھ بچوں کو جھٹکے لگنے لگ جاتے ہیں، جس کو ہم فیبرائل فٹس کہتے ہیں، اور 2 سال تک کے بچوں کو ذرا سا بھی تیز بخار ہو جائے، ویسے تو فیبرائل فٹس 6 مہینے سے لے کے 6 سال تک کے بچوں کو، خاص طور پہ وہ جن کے خاندان میں ایسی مسائل ہوں یعنی ان کو فیبرائل فٹس ہوتے ہوں، تو بچوں کو بخار کے ساتھ جھٹکے پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ فوری طور پہ بچے کے کپڑے اتار دیے جائیں، اور اس کو نارمل پانی سے پٹیاں کی جائیں، جو سینے کے علاوہ یعنی سر پہ، ٹانگوں پہ اور
ایکسپوز کرنے کے بعد پٹیاں بھی کی جائیں، اور پیراسیٹامول یا بروفین جس کا ڈوز ہمیں پتہ ہو کہ کتنا ڈوز ہے۔ پلاسٹک کا جو 5 ml کا چمچ ہے اس سے دوائی دینی چاہیے، گھر کے چھوٹے چمچ یا ڈھکنے یا ڈراپر سے دوائی آپ دیں گے تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا۔ 5 سے 6 مہینے تک بچے کا جو کہ وزن نہیں بڑھتا اتنا زیادہ، تو اندازاً وہی ڈوز رہتا ہے، مگر نہ 1 سال پہ کیا ڈوز ہے پیراسیٹامول یا بروفین کا اور 6 سال پہ کتنا ہے، تو صاف ظاہر ہے مختلف ہوتا ہے۔ ہم بخار کی دوائی دیتے بھی ہیں تو صحیح ڈوز میں نہیں دیتے، جس کی وجہ سے اس کو آرام نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں ہر 2-4 مہینے بعد پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا نارمل ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل خوراک بروفین یا پیراسیٹامول کی اتنی ہے، اور یہ ایمرجنسی میں گھر پہ ہونی چاہیے، تاکہ جیسے ہی بخار ہو، اب رات کے 3 بجے بخار ہو جائے تو آپ کدھر بھاگیں گے؟ بخار کی جب آپ دوائی دیتے ہیں، بچے کو ایکسپوز کرتے ہیں تو بخار اتر جائے گا، اور اس دوائی کو پھر ہر 4 سے 6 گھنٹے بعد جاری بھی رکھیں، اور جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے آپ بچے کے معالج کے پاس لے کر جائیں، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ بخار کیوں ہو رہا ہے۔ جلاب کی وجہ سے بخار ہے، اس کے گلا خراب ہونے کی وجہ سے بخار ہے، پیشاب کا انفیکشن ہے، اس کو ٹائیفائڈ ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے جو کہ معائنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر معائنے سے نہ پتہ چلے ساری چیزیں تو پھر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور ان ٹیسٹوں میں جو خون کے بھی ہوتے ہیں اور پیشاب کے بھی ہوتے ہیں اور دوسری چیزوں کے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات گردن توڑ بخار ہم سمجھتے ہیں تو LP یا لمبر پنکچر کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی سے پانی، وہ بھی ہوتا ہے، ایکس ریز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بچے کے معائنے کے بعد ہی ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب کس انویسٹیگیشن کی یا اسے کس ٹیسٹ کی ضرورت ہے، اس کے مطابق وہ ڈائگنوز کرتا ہے، اور ڈائگنوز کرنے کے بعد وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ، اور اس میں ڈسپینسر بھی شامل ہے، مریض جاتا ہے کہتا ہے بخار ہے، کوئی نہ کوئی اینٹی بائیوٹک وہ پکڑا دیتے ہیں، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک سے بخار اتر جاتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک سے 3 دن سے پہلے کبھی بھی بخار نہیں اترتا۔ اس لیے آپ 400 روپے کی اینٹی بائیوٹک خرید کے ایک تو اپنے پیسے ضائع کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے بچے کا بخار نہیں اترے گا تو آپ نے شام کو دوبارہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ دوسرا، آپ جو ہے اس کو ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے اینٹی بائیوٹک کی، جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ لے لیتے ہیں، اور پوری کمیونٹی پہ اس کا ایک نقصان ہوتا ہے کہ وہ اینٹی بائیوٹک بیکار ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اینٹی بائیوٹک بخار کا حل نہیں ہے، صرف بخار کے وہ شربت ہیں جن کو آپ نے دینا ہے وقت پہ، ہر 6 اور 4 گھنٹے کے بعد، اور اس کو کاغذ پہ لکھنا ہے، کیونکہ ہر ٹیمپریچر پیٹرن جو ہوتا ہے مختلف امراض کا وہ مختلف ہوتا ہے، اور یہ ہمیں بعد میں بہت کام دیتا ہے۔ اگر اتفاق سے بخار نہ اترے اور 6 دن لگ جائیں یا 7 دن لگ جائیں یا 10 دن لگ جائیں، تو یہ آگے آنے والے دنوں میں ہمیں اس سے کافی اندازہ ہوتا ہے کہ بخار کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو پیغام میرا یہی ہے کہ تھرمامیٹر چیک کرنا آنا چاہیے، بخار کا شربت ہر وقت گھر میں ہونا چاہیے، جتنا ڈوز اس بچے کا آج کل دیا جاتا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے، اور کبھی بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کسی اینٹی بائیوٹک سے بخار نہیں اترے گا جب تک اپروپریٹ اینٹی بائیوٹک اپروپریٹ ڈوز میں، صحیح مناسب ڈوز میں، جس کا تعین ڈاکٹر ہی کرتا ہے، نہیں دی جائے دوا۔ تو اس لیے گھبرائیں نہیں، پیراسیٹامول بروفین رکھیں، 4 گھنٹے کے بعد دیں، کاغذ پہ لکھیں، اور جیسے ہی وقت ہو ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وہ بتائے کہ کیوں ہو رہا ہے بخار، اور اس کے مطابق اس کا علاج کیا جائے۔